حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جی دیگر جماعتوں نے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، بڑی میچورٹی کے ساتھ پہلے ایک موومنٹ چلی جس کے نتیجے میں پھر ایک کانسٹیٹیوشنل نو کانفیڈنس ووٹ ہوا عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر آگے اسی ہی میچورٹی کے ساتھ یہ ساری جماعتیں ساتھ چلی بہت مشکل وقت میں. یہ حکومت بڑی مشکل تھی. اور اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا نیریٹو سنیں نا. وہ کہہ رہے ہیں بلاول نے کہا ایک لیڈر ہیں جو مشکل وقت میں پاؤں پڑتے ہیں اور جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر گلے پڑتے ہیں. اور دوسرا سر میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صرف سوال سنیے گا، ایک مراد شاید ان کے کہنے کی یہ بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق اور پنجاب میں جو اس وقت نگران حکومتیں ہیں نا، اس میں مسلم لیگ نون کا اثر بہت زیادہ ہے. آپ کے 3 بلو آئیڈ آپ کے لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں جو کہ اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. کہیں وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے سر، اور کہیں پہ پنجاب میں اس طرح سے ٹرانسفرز پوسٹنگز نہیں ہو رہی ہیں. ایون الیکشن کے حوالے سے بھی نون لیگ اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کا موقف ہے. نہیں دیکھیے، بات یہ 2 باتیں. ایک تو اب سب سے پہلے تو آپ یہ طے کریں پیپلز پارٹی کہ کیا آصف علی زرداری صاحب سے ہی بات کہہ رہے ہیں یا بلاول صاحب سے ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی کافی ایک سینئر کالیگ ہیں، ان کے ساتھ میں ٹاک شو میں تھا، جن کو میں کافی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ جی CEC کے فیصلے کے سب پابند ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میں نے کہا جی اگر بات اب اس پہ آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی بھی ذاتی رائے ہو سکتی ہے اور پارٹی پالیسی علیحدہ ہے، تو دیکھیے بہرحال یہ ان کے پارٹی کے اپنے معاملات ہیں. جہاں تک بات ہے جمہوریت کا حسن ہے، ابھی یہی کہیں گے. جی جی چلیں ٹھیک ہے، وہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات ہے، دیکھیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹ کے وقت شہباز شریف صاحب نے ہمارے پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب سے گائیڈنس بھی لی، ساری جماعتوں سے مشاورت کی، راجہ ریاض صاحب کے ساتھ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کنسلٹیشن تھی اس سے پہلے ساری جماعتوں کی اس کے اندر رائے بھی تھی. وقتاً لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں نا. چلیں ان کو دیکھیے وہ تو پھر اب کیئر ٹیکر، دیکھیے وہ کیئر ٹیکر حکومت سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے ہماری جماعتوں کا رول تھا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ کس طرح لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہے، اور اس کے اندر یہ مشاورت. اور کیا انہوں نے ہی طے کیا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی ایک ایگزامپل یہ دیکھ لیتے ہیں بلال کیانی صاحب. اب 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے مطابق مطلب یہ تاریخ چینج تو نہیں ہوگی؟ نہیں انشاءاللہ جی. تو سر آ کے جیل جائیں گے یا پھر وہ کیا ہوگا، یا پھر وہ قبل ضمانت گرفتاری ان کو مل جائے گی؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس دن. آپ کیا، مجھے اس کا جواب چاہیے نا سر. قبل ضمانت قبل گرفتاری ہوگی یا پھر میاں نواز شریف جیل جائیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. دیکھیے مفرور ہیں وہ عدالت کی طرف سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس دن ہمارے پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب نے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ڈیٹ کا اعلان کیا تھا. سر وہ اور جائیں گے کہاں؟ اور دیکھیے، اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ان کی آمد لاہور میں ہوگی. جی دیکھیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک فقید المثال ایک ان کا استقبال ہوگا. کتنے لوگ آئیں گے سر؟ اور دیکھیے انشاءاللہ آپ دیکھیے لوگ خود آئیں گے اور آپ دیکھیں گی انشاءاللہ. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کارکنان اس مومنٹ کا کتنا انتظار کر رہے تھے. ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلی 3 دہائیوں میں اگر اس ملک میں ترقی ہوئی ہے اور مشکل وقتوں کے اندر اگر بہتری لایا تو وہ شخص نواز شریف ہی ہے. اور اس وقت پہ بھی وہ ہی از دا سینئر موسٹ اینڈ ایلڈسٹ اسٹیٹسمین. ضمانت مل جائے گی میاں محمد نواز شریف صاحب کو سر؟ وہ آگے آپ بے فکر ہیں، ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ان کے ساتھ. یا گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا جائے گا؟ دیکھیے یہ آگے قانون کا جو بھی لیگل پروسیس ہے وہ آگے آپ کو نظر آ جائے گا اور لیگل ٹیم اس کے اندر شامل ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کی ضمانت نہیں ہو پاتی، وہ جیل میں ہیں. یعنی صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی سر؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم سے نہ کریں. دیکھیے جس نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طرح کا سلوک، ریاست کا کون سا ستون ہے جو نہیں استعمال کیا 2017 کے بعد نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے لیے؟ پہلے آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، پھر پارٹی کے صدارت سے ہٹایا، پھر اٹھا کے جیل میں پھینکا، بیوی سے بستر مرگ پہ آخری وقت بھی بات کرنے نہ دی گئی. تو دیکھیے نواز شریف صاحب آپ کو مل گئی ہے. آپ نے کہا تھا جب تک رسک زیرو نہیں ہوگا میاں صاحب نہیں آئیں گے، تو وہ رسک زیرو ہو گیا. سر آپ کے یہاں خواجہ آصف نے یہ بات کی، آپ کے یہاں رانا ثناء اللہ یہ بات کرتے رہے، نون لیگ کے ہی لوگ ہیں. میری بات سنیں، نواز شریف صاحب کو وہ حق ہے کہ وہ جب آنا چاہیں وہ اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا تھا، انہوں نے پارٹی سے مشاورت کر کے خود کیا. نواز شریف صاحب سرخرو ہو چکے ہیں کورٹ سے. میں آپ کو ایون فیلڈ کے کیس کی مثال دیتا ہوں. میں آپ کو ایون فیلڈ کے کیس کی مثال دیتا ہوں کہ ایون فیلڈ کے اندر جس کے اندر مریم نواز صاحبہ بھی ایکوٹ ہوئی ہیں، اس کے اندر ان کو کیا کنوکشن دی گئی تھی کہ انہوں نے ایک جرم میں ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کی. میں اس وقت کورٹ روم میں موجود تھا جب دونوں ججز نے، موزس ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ پوچھا نیب سے کہ جناب آپ یہ سارے والیوم چھوڑ دیں، آپ 1-2 دستاویزات دکھا دیں جو نواز شریف صاحب کو. دیکھیے آگے نواز شریف صاحب آئیں گے، یہ لیگل پروسیس بھی اپنا ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے کیمپین انشاءاللہ ملک کے وزیر اعظم. لیکن یہ نہیں بتایا کہ جیل جائیں گے یا ضمانت ملے گی. دیکھیے میں نے آپ سے کہا لیگل پروسیس